یہ سب میرے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، پاش پاش ہو جائے گی، یاجوج و ماجوج آزاد ہو جائیں گے اور وہ لوگ لہروں کی طرح ہر بلندی سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ اب جب کہ یہ سارا واقعہ میں نے سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تو ہم آتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف، اور ہمارے اس واقعے کے متعلق لاتعداد سوالوں میں سے سب سے پہلا سوال ہے کہ کون تھے ذوالقرنین؟ ذوالقرنین کی شناخت کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ کوئی انہیں یونان کا شہزادہ سکندر اعظم بتاتا ہے، یعنی الیگزینڈر دی گریٹ، اور کوئی انہیں ایران کا بادشاہ بتاتا ہے، یعنی سائرس دی گریٹ، اور یہ وہ نام ہے کہ جو یقیناً آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے۔ لیکن ذوالقرنین کے متعلق ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ کسی زمانے میں گزرے عرب کے ایک بادشاہ تھے۔ آگے چل کر نہ صرف ان تمام ناموں کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، بلکہ ان سے ہٹ کر کچھ نام اور بھی بتاؤں گا کہ جو شاید آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے۔ البتہ ایک بات جو یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ لفظ ذوالقرنین کا ایک مطلب ہوتا ہے دو قرن والا، اور قرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس لفظ قرن کے عربی میں 35 معنی ہوتے ہیں، اور ان میں سے کئی ایک معنی ایسے ہیں کہ جو ذوالقرنین کے نام پر ٹھیک ٹھیک فٹ بیٹھتے ہیں۔ مثلاً قرن کا ایک معنی ہوتا ہے دو سینگوں والا، اور اسی معنی کی وجہ سے کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ چونکہ ذوالقرنین اپنے سر پر دو سینگوں والا ایک ہیلمٹ پہنتے تھے، اس لیے ان کا یہ نام ہوا۔ ذوالقرنین کا ایک اور مطلب دو صدیوں والا بھی ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ 200 سال تک جیے تھے اس لیے ان کا نام ذوالقرنین ہوا۔ پھر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک گئے تھے اس لیے بھی ان کا نام ذوالقرنین ہوا، یعنی دو ایکسٹریمز والا۔ ذوالقرنین کا مطلب دو زمانوں والا بھی ہوتا ہے، اور کچھ سکولرز کے مطابق یہ نام اس لیے بھی ان کے کریکٹر پہ پورا اترتا ہے کہ ان کے ساتھ دو زمانے منسوب ہیں، یعنی ایک زمانہ وہ تھا جب ذوالقرنین نے زمین میں سفر کیے تھے اور یاجوج و ماجوج کو دیوار کے پیچھے بند کیا تھا، اور دوسرا زمانہ وہ ہوگا کہ جب یاجوج ماجوج نے دوبارہ کھل جانا ہے، یعنی قیامت کے قریب کا وقت۔ پھر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کا نام ذوالقرنین اس لیے ہوا کیونکہ ان کے سر کے دونوں طرف بالوں کی دو لمبی لمبی لٹیں لٹک رہی ہوا کرتی تھیں۔ الغرض کے ذوالقرنین کے نام کے کئی معنی اور کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، اور آگے چل کر میں آپ کو ذوالقرنین کے نام کے کچھ اور معنی بھی بتاؤں گا، لیکن فی الوقت ذوالقرنین کے نام سے آگے بڑھتے ہیں اور اگلے سوال پر چلتے ہیں کہ آخر وہ تھے کون؟ سب سے پہلے میں آپ کو مشہور تھیوری کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ ذوالقرنین یونان والے سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ ہو سکتے ہیں، اور آپ اس تھیوری کی شہرت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ہماری جنریشن کے ذہنوں میں بچپن سے ہی ذوالقرنین کا پورا نام ذوالقرنین سکندر بیٹھ چکا ہے، بلکہ آج بھی میں نے کئی لوگوں کو یہ واقعہ سناتے ہوئے یہی لفظ استعمال کرتے دیکھا ہے، یعنی ذوالقرنین سکندر۔ سکندر اعظم آج سے تقریباً 2300 سال پہلے گزرے ایک یونانی شہزادے کا نام تھا، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے کہ جو الیگزینڈر دی گریٹ کے ہی ذوالقرنین ہونے پر یقین رکھتا ہے، اور ان کے ایسا ماننے کی کچھ وجوہات تھیں بھی، اور اب میں آپ کے سامنے وہ تمام دلائل رکھنے والا ہوں کہ کیا واقعی الیگزینڈر ہی ذوالقرنین تھا یا نہیں۔ سکندر اعظم یا پھر الیگزینڈر دی گریٹ کو کئی باتوں کی وجہ سے ذوالقرنین سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلے اور سب سے obvious وجہ کہ الیگزینڈر نے بھی بالکل ذوالقرنین کی طرح ہی مغرب سے لے کر مشرق تک کا سفر کیا تھا۔ اس نے یونان کے شہر میسیڈونیا سے اپنے ملٹری سفر کا آغاز کیا اور علاقوں پر علاقے فتح کرتا ہوا انڈیا تک آ پہنچا، اور دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی سلطنت بنائی جسے آج ہم دی گریک ایمپائر کہتے ہیں۔ پھر الیگزینڈر کو ذوالقرنین ماننے کی دوسری وجہ یہ ہے، اور بائی دا ویز جو کہ بہت مزے کی بات ہے، کہ اورل پہاڑوں کے علاقے یعنی جو آج کا ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان اور کچھ حد تک ایران کا علاقہ بھی ہے، یہاں جب الیگزینڈر نے اسکائتھینز کو ہرایا تھا،
یعنی کہ وہ لوگ جو اس وقت ان پہاڑوں میں رہا کرتے تھے اور ذرا نیم وحشی قسم کے لوگ تھے، تو الیگزینڈر نے انہیں باقی دنیا سے دور رکھنے کے لیے کوکاکس پہاڑوں کے سلسلے میں ایک دیوار بنا دی تھی، تاکہ وہ لوگ الیگزینڈر دی گریٹ کی بسائی ہوئی ایک مہذب دنیا کی طرف نہ آ سکیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور شاید بہت کم لوگ اس فیکٹ سے واقف ہوں گے، بلکہ الیگزینڈر دی گریٹ کی یہ دیوار دی گیٹس آف الیگزینڈر کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کا ذکر یونانی زبان میں لکھی جانے والی ایک بہت مشہور کتاب دی سیریاک لیجنڈز میں بھی ہے۔ یہ کتاب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 300 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور ویسے تو یہ کافی مشہور کتاب ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کسی اور نام سے جانتے ہوں، مثلاً دی الیگزینڈرز رومانسز، یعنی سکندر اعظم کی زندگی کے واقعات کی کتاب۔ اگر آپ حیران ہو رہے ہوں کہ رومانس کا مطلب واقعات کہاں سے ہو گیا، تو 16ویں صدی کی انگلش میں رومانس روز مرہ کے کاموں کو کہا جاتا تھا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ باتیں واقعی ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر لگتا ہے کہ شاید الیگزینڈر دی گریٹ واقعی ذوالقرنین تھا۔ مثلاً جیسے ذوالقرنین کو سورج ایک کالے کیچڑ میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، ویسے ہی سیریاک لیجنڈز میں لکھا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ کو مغرب میں ایک زہریلا سمندر ملا ہے کہ جس کے پانی میں پھر اس نے سزا یافتہ مجرم کو بھیج کر سزا دی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ذوالقرنین نے کالے کیچڑ والوں کی اچھائی اور برائی کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ جو برا کرے گا میں اسے سزا دوں گا۔ اور جس طرح ذوالقرنین کو ایک ایسی جگہ ملی تھی کہ جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، ویسے ہی سیریاک لیجنڈز کے مطابق بالکل ایسی ہی ایک جگہ الیگزینڈر دی گریٹ کو بھی ملی تھی جہاں کے لوگ سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے۔